جیتا کسی ایک ہستی کو دکھاؤ جو ہم سر ہو. عقیل محسن ممبر چھوڑ کے نہیں اعلان چھوڑ کر کے جائے گا کہ مذہب چھوڑنے کا اعلان کرتا. چند مصرے اور سنیے زحمت تمام. کیا قافیہ تھے اور کیا مصرے تھے. اے خطۂ ارض عرب تھک گئے. بسم اللہ غور نہ سن رہے ہیں. مولا زندگی کرے آپ. مولا آپ کے بچوں کو آباد رکھے. اے خطۂ ارض عرب کر یاد تو تیرا رجب. میں مطمئن کھڑا میری توقع سے بڑھ کے آپ نے نواز دی. یقین جانیے سلام ہے ایک ایک مومن کی عقیدت. اے خطۂ ارض عرب کر یاد تو تیرا رجب دیوار کعبہ در بنی ہم شکل یزدہ کے سبب خالق کے گھر اترے بشر دنیا میں یوں ہوتا ہے کب بت بھی جسے سجدہ کریں لوگوں یہ ہے بندہ عجب اوصاف مثل کبریا سیرت میں بھی اعلیٰ نسب جب تک نہ دے احمد زبان اس وقت تک کھولے نہ لب. اس بندہ رب کے لیے کہتا ہے خود بندوں کا رب کیا. اس کی رضا میری رضا اس کا غضب میرا غضب. بس ایک علی کا ذکر آپ نے سن لیا. دوسرے علی کے لیے مسائل پڑھنے لگا. ایک علی نے 23 سال میں بدر فتح کیا. دوسرا علی 23 سال میں پھپھیوں کو لے کے بازار میں آیا. ورنہ یہ بھی علی ہے جس کے تابوت کی شبیہ رکھی ہوئی ہے. یہ بھی علی ہے. مدینے میں بیمار نہیں تھا سجاد بیمار ہوا ہے شام غریبوں کو. کیوں ہوا سوال کر. 3 سال کا تھا جب علی نے حکم دیا تھا گھر کے پردہ داروں کو خیال رکھنا میرا سجاد گھر میں چلنا شروع ہو گیا ہے. میں علی حکم دے کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد گھر کی کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے سجاد کے سامنے نہ آئے. جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سوال ہے عقیل محسن کا. 3 سال کے سجاد کے لیے حکم تھا مولا علی کا کہ گھر کی کوئی کنیز بغیر چادر کے اس کے سامنے نہ آئے. روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہیں کر سکتے ہیں ہم. غریبوں کا قصہ ہے جیسے دل چاہے ویسے رو لینا. مجھے ایمان سے بتاؤ 3 سال کے بچے کے لیے علی کا حکم تھا کہ گھر کی کوئی کنیز بغیر چادر کے اس کے سامنے نہ آئے. کیا گزری ہوگی امام سجاد پہ جب 23 سال کا سجاد تھا. زینب جیسی پھپھی نے بغیر چادر کے جگا کے کہا سجاد اب تو جاگ اب ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. امام سجاد نے آنکھیں کھولی فوراً بند کر لی. بی بی تڑپ گئی سجاد میں تو پرسہ دینے آئی ہوں. آنکھیں کھول پرسہ وصول کر. تیرے بھائی اکبر کو برچھی لگ گئی. سجاد خاموش رہا. پھر کہا پرسہ دینے آئی ہوں. قاسم کے ٹکڑے بکھر گئے. سجاد خاموش رہا. پھر کہا پرسہ وصول کر. تیرے چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے. سجاد خاموش رہا. پھر کہا میں تو پرسہ دینے آئی ہوں. تیرا بابا تیرا ضربوں سے مارا گیا. کون سا جوان ہے جو ماتم نہ کرے اس جملے پر. سجاد خاموش رہا. ادھر بی بی زینب عالیہ چپ ہوئی. ادھر حسین کے غیرت مند بیٹے نے آنکھیں کھولی. اماں نہ میں بھائی اکبر کا پوچھتا ہوں نہ میں چچا عباس کا پوچھتا ہوں نہ میں قاسم کا پوچھتا ہوں. اماں نہ میں بابا حسین کا پوچھتا ہوں. اماں مجھے یہ بتا تیری چادر کہاں ہے. تو علی کی بیٹی ہے میں حسین کا بیٹا ہوں. تڑپ کے کہا یہی تو بتانے آئی ہوں. اکبر کا قاتل نیزے سے ہماری چادریں اتار کے لے گیا. میں نے ایک عالم دین سے سوال کیا تھا کہ امام سے جب بھی کسی نے پوچھا مولا تکلیف کہاں ہوئی. امام کے زخمی لبوں سے
3 مرتبہ ایک ہی لفظ نکلا، الشام الشام الشام۔ کلام امام ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا تھا اگر ایک مرتبہ سرکار فرما دیتے تو بات مکمل ہو جاتی، 3 مرتبہ کیوں دہراتے تھے؟ انہوں نے کہا 3 وقت تھے جو سجاد کو نہیں بھولے۔ پہلا وقت شام غریبہ، دوسرا وقت شام کا بازار، تیسرا وقت شام کا دربار۔ ایک وقت انہیں سن لیا، 2 وقت سن منبر چھوڑ دیا میں نے۔ بازار شام وہ ماحول بنا جو سجاد کو کفن میں بھی خون رلاتا رہا۔ میں نے خود گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ 9 کفن جناب باقر نے بابا کے تبدیل کیے۔ جب 9واں کفن پہنایا نا، قدموں پہ منہ رکھ کے کہا بابا اب دنیا سے جا رہا ہے، 40 سال خون رہا، اب تو خون ہونا بند کر دے۔ آواز باقر کیسے بند کر دوں؟ جب سے آنکھیں بند ہوئی ہیں مجھے ماں مجمع میں چادر مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب سے آنکھیں بند ہوئی ہیں شام کا بازار دیکھ رہا ہوں، میری بہن کو تماچے لگتے رہے میں دیکھتا رہا۔ ایسا بد نصیب بھائی کون ہوگا؟ اتنا حوصلہ کسی کا نہیں کہ ایک بہن کا جہیز شوروں میں چلتا رہا، دوسری بہن کو تماچے لگتے رہے۔ سجاد چپ کر کے دیکھتا رہا۔ حماد اہل بیت سے میں نے بہاولپور میں ایک جملہ سنا تھا، انہوں نے فرمایا 40 سال خون روتا رہا لیکن ایک ہی جملے پہ رویا ہے کہ کہاں بازار، کہاں زینب، کہاں بازار، کہاں علی کی بیٹی، کہاں بدماشوں کا ہجوم، کہاں چادر مانگنے والی محمد کی بیٹیاں۔ باغی باغی کا شور، پتھروں کی بارش، شام کا بازار، سجاد بھیڑ میں ہے، ساتھ قافلہ کون سا ہے؟ محمد کی بیٹیاں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ امام سجاد کی کیا حالت ہے؟ گردن میں توق، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں۔ وہ آزاداروں معافی دے دینا، یہ وہ بازار ہے جسے آدھا بی بی زینب نے چل کے عبور کیا، آدھا بازار یوں عبور کیا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا تھا۔ اب جو سمجھ لے وہ صرف ماتم کرے۔ قاضی عباس کے علم کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ روایت بیان سنی تھی اپنے والد گرامی سے۔ انہوں نے کہا جب بھیڑ بہت زیادہ بڑھ گئی، بی بی زینب بازار کے درمیان میں بیٹھ گئی، بیٹھ کے ایک مرتبہ کہا ام کلثوم میرے قریب آ، میرے دائیں طرف آ، آواز عمر باپ میرے بائیں طرف آ، بی بی فضہ میرے سامنے آ، اما میں مانگتی ہوں دعا، تم ساری بیبیاں کہنا آمین۔ اور مٹی پر بیٹھ کے حسین کا ماتم کرنے والوں، بی بی زینب کی چادر کا ذکر ہو تو رویا کر، ویسے رویا کر جیسے رونے کا حق بنتا ہے۔ جملہ میں نے پڑھ دیا اگر تیرے دل میں بیٹھ گیا، مصلی پر روتے ہوئے عبادت کرے گا۔ قاضی کا علم گواہ ہے، بی بی مٹی میں بیٹھ گئی، ارد گرد ساری پردہ دار کو بٹھایا، میں مانگتی ہوں دعا، تم کہنا آمین۔ آوازیں مانگ دعا، طرف کے آسمان کو دیکھا، رو کے کہتی ہے آوازیں بار الہ، تجھے واسطہ ہے مجھ زینب کا، تجھے واسطہ ہے مجھ زینب کا، بار الہ آج کے بعد کسی شریف زادی کو اس رنگ میں بازار نہ لانا، جن کی ایسے آئے جو پردہ دار ایسے ہیں ان کے جوان خون روتے ہیں، آوازیں وہ 23 سال کے جوان ضعیف، بسم اللہ۔ آخر پہلا وقت شام غریبہ، دوسرا نوکر ہوں نوکر زندگی ہو، دوسرا وقت شام کا بازار، تیسرا وقت شام کا دربار۔ کہہ دینا آسان، سن لینا آسان، صرف چند مومن بھی اگر سینے پہ ہاتھ مار لیں گے عقیل محسن راضی ہو جائے گا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو کہیں دعا نہ مانگی امام سجاد نے، جو دعا یزید کے دربار میں مانگی۔ دعا آپ کو یاد ہے، میں دہرا ہی نہیں رہا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ منظر تھا جو دربار میں بن گیا تھا۔ علی اکبر کی برچھی کو برداشت کرنے والا سجاد، عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھنے والا سجاد، بابا کی ضربوں کے بعد شام غریبہ میں اجڑنے والا سجاد، جلتے ہوئے خیموں میں بیبیوں کے سروں میں خاک شفا ملانے والا سجاد، بہن کو تماچے لگتے دیکھنے والا سجاد، جو چپ رہا کوفہ کے بازار میں، جو چپ رہا ابن زیاد کے دربار میں۔ نوکر زندگی ہو، میرا بھائی ہے خان موسیٰ خان، بہت بڑا ذاکر ہے، مسائل خان ہے،
مجھے غازی کے عالم کی قسم تجھے وہ وقت بتاتا ہوں جہاں امام سجاد کو بولنا پڑا. وقت کون سا تھا؟ یزید کا دربار. منظر کیا ہے؟ ملعون تخت پہ ہے, سامنے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں, ایک رسی ہے, دعا کر پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے. 18 گردنیں بندھی ہوئی ہیں, سب سے آگے فضا, فضا کے پیچھے بی بی زینب, بی بی زینب کے پیچھے بی بی کلثوم, جن کے ہاتھ سلامت ماتم کرنا جوان جو بیٹھے ہوئے ہو, اور چھوٹی اولاد والوں سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے. کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے, کبھی بایاں رکھتی ہے, کبھی بایاں اٹھا کے ماتم کر پتہ چلے بی بی زینب عالیہ کا مسائل سن رہا ہے. غازی کے عالم کی قسم 7 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی, ملعون شطرنج میں مصروف. بسم اللہ, بسم اللہ. منظر کون سا تھا؟ وہ منظر سن. تیرا کریا بلند ہوگا, منبر چھوڑ دے گا عقیل مسلم. ایک رسی, 18 گردنیں قید, سب سے آگے فضا, فضا کے پیچھے بی بی زینب. سجاد کا حوصلہ خدا کا حوصلہ ہے, کوئی نہ سمجھ سکا سجاد میں کتنا حوصلہ ہے. 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا, تڑپ کے یزید کے پاس آیا. ملعون مجھے یہ بتا یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا, لیکن مجھے سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ کھڑی ہے. آواز کیا ہوا؟ کہا میں پچھلے 7 گھنٹے دیکھتا رہا, اس معصوم بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرنے کی کوشش کی, اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کب سے پیاسی, ماتم نہیں کرے گا, اللہ جانے کب سے پیاسی ہے, اللہ جانے کب سے بھوکی ہے. سینے پہ ہاتھ مار, چہرے پہ ماتم کر, پتہ چلے حسین کا عزادار ہے. زندگی ہو کوئی غم نہ دیکھو, اس کے ہاتھ پکڑ لینا. اجازت تو بتا رہا ہوں, سجاد بولا تو بولا کا مر جاتا. یہ جملہ میں نہ پڑھتا, نزاکت سے دعا کیجئے گا میرے حق میں کہ میں یہ پڑھ جاؤں, یہ سن لے. آواز یا ظالم میں دیکھتا رہا, اس معصومہ بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کے, اور ظالمہ ابھی بھی کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہے, گرنے کی کوشش کی, اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی. ملعون نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ سکینہ تخت کے سامنے آئی. ظالم نے گوب ڈال کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ زندگی دراز ہو رہا نسیم عباس رضوی کی سب سے پہلے یہ جملہ پاکستان میں انہوں نے پڑھا. ملعون نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے, آواز نہ آئی. اس نے پھر کہا تیرا نام کیا؟ تیرا دھیان نہیں ہے مجلس میں, تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی, لب ہلے, آواز نہیں آئی. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی, آواز نہیں آئی. ملعون نے شمر کو اشارہ کیا, شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. سکینہ نے شمر کو دیکھا, بی بی کے بدن میں لرزہ آیا. سجاد دوڑ کے سامنے آیا, آواز ہے یا ظالم حیا کر, میری بہن کے گلے میں رسی اتنی کسی ہوئی ہے. سکینہ کوشش کرتی ہے, آواز. اجرکم اللہ, جزاک اللہ. یہ تھے